ستھرا پنجاب کا ایک پروگرام ہے جس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کیا اور پنجاب میں صفائی اور کچرا اٹھانے کے کام کو انہوں نے قابل ستائش قرار دیا، اور اس کے نیچے انہوں نے ٹیگ کی وہ رپورٹ جو فوربس میگزین میں آئی ہے، وہ آرٹیکل جو فوربس میگزین میں آیا ہے ستھرا پنجاب کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں ٹھوس فضلے کے انتظام میں تیز اور واضح بہتریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کی ٹیم اس سلسلے میں مبارکباد کی مستحق ہے۔ اچھا، یہ جو امریکی جریدہ ہے فوربس، اس نے پنجاب حکومت کے ستھرا پنجاب پروگرام کی تعریف کر دی ہے۔ فوربس رپورٹ کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام دنیا کا سب سے بڑا کچرا اٹھانے والا مربوط نظام بن گیا ہے۔ مربوط کیسے ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، اس منصوبے سے سڑکیں صاف اور آلودگی میں نمایاں کمی ہوئی ہے، یہ آرٹیکل یہ بتاتا ہے۔ روزانہ 50,000 ٹن کچرا جمع کیا جاتا ہے۔ اچھا، رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ستھرا پروگرام کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ ملازمتیں بھی پیدا ہوئی ہیں، اس پر باقاعدہ پیسے لگا کر جو ہے یہاں پر مشینری اور تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں۔ ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ جو تمام تر آپریشن ہے اس کا نظام ڈیجیٹل ڈیش بورڈ سے مانیٹر کیا جاتا ہے، یعنی ریئل ٹائم اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ جی پی ایس ہیں، اس میں ٹیگ بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ تمام تر مانیٹرنگ کی جاتی ہے، اور جو انلیگل جو ڈمپنگ ایریا بنے ہوئے تھے خاص طور پہ ان جگہوں کو یہاں سے صاف کر کے جو لینڈ فل سائٹ ایریا ہے وہاں پر انہیں ڈمپ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کچرا ہے اس سے الیکٹریسٹی بھی جنریٹ کر رہی ہے پنجاب حکومت، تو بہت زیادہ اس میں بھرپور طریقے سے پذیرائی ہوئی۔ اور مریم نواز صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا جب COP 30 جو کلائمیٹ کے حوالے سے جو کانفرنس ہوتی ہے وہاں جب برازیل گئی تھی تو انہوں نے یہ پریزنٹ کیا تھا کہ ہم پنجاب میں کچرے کی مینجمنٹ کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ تو چلے یہ سسٹم کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا اگر ہم مقابلہ کراچی شہر سے کریں تو یہاں پر انتظامات بہت زیادہ ہمیں مختلف نظر آتے ہیں۔ اچھا یہاں پر اس میں سینسرز بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی کچرا اٹھانے کا جو پورا ایک سسٹم ہے، اس میں جی پی ایس ٹریکرز بھی ہیں، RFID ٹیگز بھی ہیں، اور پورا ڈیٹا ہے جو ریئل ٹائم ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ الگوریدم بیسڈ AI الگوریدم بیسڈ لائیو ڈیٹا ہے، اور اس میں تمام تر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، کہاں سے اٹھایا گیا ہے، کہاں پر ڈسپوز کیا گیا ہے، اور یہ تمام تر مراحل جو ہیں باقاعدہ اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ صفائی ستھرائی کا انتظام ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کو ری سائیکل بھی کیا جاتا ہے، یعنی کچرے کو بھی کارآمد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک لوگوں کے لیے بھی ایک فائنینسنگ پلان بھی رکھا گیا ہے، نہ صرف اس سے جابس کریٹ ہوئی ہیں۔ دوسری جانب جب ہم کراچی، کیونکہ 2 بڑے شہروں کا مقابلہ کر لیں، جب ہم کراچی میں دیکھتے ہیں تو یہاں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم ہے وہ انتہائی ناقص ہے۔ آپ ایک طریقے سے دیکھ لیں، غیر قانونی انلیگل ڈمپنگ ایریاز بنے ہوئے ہیں، جس کا جہاں دل کرتا ہے وہاں پر کچرا پڑا ہوا ہے۔ کچرا اٹھانے کے حوالے سے پوری طریقے سے سسٹم موجود ہے، مگر سسٹم کام کرتا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور آپ جائیں اگر پنجاب تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا لاہور سے، لاہور میں صفائی ستھرائی کو دیکھتے ہوئے پھر اس ماڈل کو مزید آگے بڑھایا گیا ہے اور اس کو مزید آگے لے کے گئے ہیں۔ تو اس پر بات کر لیتے ہیں، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل صاحب بہت شکریہ، تھوڑا بہت میں نے اس آرٹیکل کا حوالہ دے کے بتایا، ذرا ہمیں بتائیے گا یہ ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کا انتظام کیسے کیا گیا ہے، کیا طریقہ کار ہے جو یہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ اس میں ایسے ہے پنجاب میں 141 کے قریب تحصیلیں ہیں، اور یہ ستھرا پنجاب کا جو پروگرام ہم نے لانچ کیا، اس کو لانچ کرنے سے پہلے صرف 6 یا 7 شہر تھے جہاں پہ کوئی ایک سسٹم تھا، جہاں پہ ایک مربوط طریقے سے صفائی ہوتی تھی۔ باقی جو ریسٹ آف دی پنجاب تھا وہاں پہ صفائی کا نظام تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو جب پریزیڈنٹ چیف منسٹر کی حکومت آئی تو جو پہلا ٹاسک ہمارے ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا تھا کہ وی شوڈ کم اپ ود اے پرپوزل کہ ہم پورے صوبے کو یکساں ایک صفائی کا نظام جو ہے وہاں پہ بنائیں، اور اس کو اس طریقے سے کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں، اور کیونکہ یہ نظام اتنا بڑا ہے جو کہ تقریباً 127-28 ملین کی ہماری پاپولیشن ہے، تقریباً 2.25 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پنجاب کا رقبہ ہے، جس میں 22,000 سے زیادہ دیہات ہیں، 200 سے زیادہ چھوٹے بڑے شہر ہیں،
اور جو میٹروپولیٹن بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہے، فیصل آباد ہے، راولپنڈی ہے، ملتان ہے، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے پھر ہم جب سر جوڑ کے بیٹھے تو وی کیم اپ ود اے پرپوزل کہ ہم نے اس کو آپریشنلی، یہ ایک ڈی سینٹرلائز ماڈل ہے، تحصیل لیول پہ ہمارے کانٹریکٹس ہیں، اچھا، جہاں پہ ایک ایچ آر، مشینری، اکوپمنٹ اور ڈمپنگ سائٹ، یہ اس کانٹریکٹ کا حصہ ہے جو کہ فائبر کانٹریکٹر نے ایک بڈنگ پروسیس کے بعد ایک تحصیل لیول پہ وہ کام کر رہا ہے، اور ہمیں تقریباً 6 یا 7 مہینے لگے اپنے سارا اس جو پروکیورمنٹ پروسیس کو مکمل کرتے ہوئے۔ شکیل صاحب ایک چیز میں یہ جاننا چاہ پروکیورمنٹ رہی ہوں، پروسیس کیونکہ جی ظاہر جی ہے جو لاہور یا پنجاب سے دور بیٹھے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک گلی محلے سے کچرا ڈمپنگ یارڈ تک کس طریقے سے پہنچایا جاتا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ اس میں دیکھیں، ایک ہے پرائمری کریکشن۔ پرائمری کریکشن ہم گلی محلے سے یا گھروں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہینڈ کارٹس ہیں یا چھوٹے اب ہمارے لوڈر رکشاز ہیں، یا وہاں پہ جو ویسٹ کنٹینر پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے ہر روز صبح کوڑا اٹھایا جاتا ہے، وہاں سے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے ٹی سی پی پہ۔ ٹی سی پی ہے ٹیمپرری کلیکشن پوائنٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک علاقہ ہے، اگر وہاں پہ کوئی ایک محلہ ہے یا 10 محلے ہیں کسی علاقے کے، تو وہاں سے کوڑا اکٹھا کر کے ٹی سی پی پہ لایا جاتا ہے، اور وہاں سے بڑے ڈمپ ٹرکس میں وہ کوڑا ٹی سی پی سے لینڈ فل تک جاتا ہے یا ڈمپنگ سائٹ تک جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے ہمارا طریقہ کار۔ اس میں یہ ہے کہ اربن ایریاز کے اندر ہماری ڈیلی پکنگ ہوتی ہے، اور رورل ایریاز کے اندر یہ ہفتے میں 1 یا 2 دن ہوتی ہے۔ اور ہمارا اس کے ساتھ ساتھ کوڑا اٹھانے کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ پروگرام یہ بھی چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اویئر کریں، کیونکہ جو چیلنج ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا کوڑا اٹھانے کا تو ایک ٹائم مقرر ہے کہ کسی ویسٹ بن نے یا ویسٹ انکلوجر نے صبح 7 بجے خالی ہونا ہے، یا صبح 10 بجے وہاں پہ گاڑی نے آنا ہے، یا شام کو 4 بجے آنا ہے، لیکن کنزیومر کی طرف سے، ریزیڈنٹس کی طرف سے اس علاقے کی کوڑا پھینکنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، تو ہم اس چیز کو سنکرونائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم اس چیز پہ اویئر کریں کہ ہم آپ کو ایک ٹائم بتائیں گے، اس ٹائم تک آپ اپنا گھر کی صفائی کر کے یا دکان کی صفائی کر کے یا مارکیٹ کی صفائی کر کے جو اپنا آپ کا ٹریش ہے وہ آپ مقررہ جگہ پہ پہنچا دیں، تاکہ اس کے بعد ہماری گاڑی یا ہمارے لوگ آئیں اور وہاں سے اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ اور یہ چیلنج ہے، لیکن مجھے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ یہ بڑا ڈیجیٹائز سسٹم ہے، اس میں اے آئی الگوریتھم کا بھی سہارا لیا گیا ہے، ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں کیا کیا چیزیں، جی پی ایس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، آر ایف آئی ڈی ٹیگز کا حوالہ دیا گیا ہے، تو ٹریکنگ کا عمل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جو ٹیمپرری کلیکٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے یا گلی محلوں سے شروع ہوتا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اس میں تھوڑا سا آپ کو میں بیک گراؤنڈ یہ بتاؤں کہ اس وقت اس پورے سسٹم میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ انوالو ہیں، جس میں سینیٹری ورکرز ہیں، ڈرائیورز ہیں، پکرز ہیں، اور مینجمنٹ کا سٹاف ہے۔ تقریباً 30,000 سے زیادہ گاڑیاں اس سسٹم میں ہر روز پورے صوبے میں چلتی ہیں، بلکہ 30 نہیں، تقریباً 31,000 سے زیادہ گاڑیاں ہیں، جس میں ڈرم ٹرکس بھی ہیں، لوڈر رکشا بھی ہیں، ٹریکٹر ٹرالیز بھی ہیں، منی ٹپرز بھی ہیں۔ تو اس سارے نظام کو جب تک ہم ڈیجیٹائلائز نہیں کرتے تو یہاں پہ بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے یا کسی بھی علاقے میں آپ کو بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ آیا لوگ ڈیوٹی پہ پہنچے ہیں، گاڑیاں گلیوں میں چلی ہیں، انہوں نے وہاں سے کوڑا اٹھایا ہے اور اس کو ڈمپ سائٹ پہ لے کے گیا ہے کہ نہیں۔ اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے پی آئی ٹی بی جو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے ان کے ساتھ مل کے ایک خود انڈیجنسلی میڈ ایک کمپریہنسو ڈیش بورڈ بنایا ہے، جس میں لوگوں کی حاضری جو ہوتی ہے وہ فیشل ریکگنیشن سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی سینیٹری ورکرز ہے اس کو ایک پلیس آف ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے اور اس کو جیو ٹیگ کیا گیا ہے، وہ اپنی اس جیو ٹیگ جگہ پہ پہنچتا ہے اور وہاں پہ وہ اپنی تصویر کھینچ کے اپلوڈ کرتا ہے، تو وہ اس کی تصویر کاؤنٹ ہوتی ہے اس کی حاضری، اور اس نے دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے، ایک ڈیوٹی پہ آتے وقت، ایک ڈیوٹی سے آف ہوتے وقت۔ ٹھیک ہے، شروع میں ہمیں یہ پرابلم ہوئی کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے تصویریں لگانا شروع کر دیں، کیونکہ جب ہم نے شروع میں کیا تو ہم نے صرف فیشل ریکگنیشن رکھا، صحیح، لیکن یہ شکایت آئی کہ لوگ ڈیوٹی پہ جاتے نہیں اور گھر میں بیٹھ کے تصویر اپلوڈ کر آپ نے دیتے اسے ہیں۔ ڈیجیٹائز کر دیا۔ ایک چیز اور بتائیے گا کہ ہم نے اس رپورٹ میں یہ بھی پڑھا کہ کچرے سے بجلی بنانے کے منصوبوں پر بھی پیش رفت ہوئی ہے، تو اس کی یوٹیلائزیشن کہاں کس طرح کی جا رہی ہے، ریسائیکل کر کے کچرے کی کھپت کیا ہو رہی ہے؟
ذرا کائنڈلی ریپیٹ کریں، آپ کی بات تھوڑی سی کٹ گئی تھی، آئی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ۔ کچرے کو ریسائیکل کر کے بجلی بھی بنائی جا رہی ہے، کتنے میگا واٹ بجلی ہے اور کس کس مد میں سے یوز کیا جا رہا ہے؟ جی یہ اس طرح ہے، یہ اس کا نیکسٹ فیز ہے۔ آبویسلی اگر ہم یہ کچرا اکٹھا کر رہے ہیں تو اکٹھا کر کے ہم نے اس وقت تقریباً پنجاب میں 141 کے قریب ڈمپنگ سائٹس ہے جہاں پہ یہ سارا کچرا جاتا ہے ہر روز۔ تو ابھی ہمیں چیف منسٹر کی طرف سے ہدایت ہیں، اور جیسے آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں کہا کہ جب COP 30 میں چیف منسٹر گئیں تو وہاں بھی انہوں نے بھی اعلان کیا، اور ہمارے سے بھی اس کے بعد بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ دنیا میں اب ویسٹ ٹو جو الیکٹریسٹی ہے یا ویسٹ ٹو انرجی ہے، وہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، وہ ایک سائنٹیفک فیلڈ بھی ہے اور وہ ایک انویسٹمنٹ کی فیلڈ بھی ہے۔ تو اس میں کمپنیاں ہیں جو کہ یہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں۔ اوبویسلی ہمیں اس کے لیے ایک فریم ورک بنانا ہے۔ آج کل ہم گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ایک فریم ورک بنا رہے ہیں جس میں ہم جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک ایسا سیٹ آف انسٹرکشن یا سیٹ آف انسینٹیوز ہے جو کہ ہم یہاں پہ تیار کر کے پہلے گورنمنٹ سے اپروو کرائیں گے، اور اس کے بعد ہم وہ آفر کریں گے لوگوں کو کہ اگر آپ نے ویسٹ سے بجلی بنانی ہے، ویسٹ سے بایو فیول بنانا ہے، ویسٹ سے بایو گیس بنانی ہے، ویسٹ کو ریسائیکل کر کے کسی اور شکل میں استعمال کرنا ہے، کیونکہ ویسٹ کے بہت سارے یوزز ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کو بھی تو اس میں شامل ہر کریں گے۔ یوز کے لیے ایک ڈفرینٹ فریم ورک ہے جو کہ ہم آج کل اس پہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے یہ فریم ورک ہماری امید ہے کہ ہم اس کو جنوری تک مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر وی وڈ بی ان اے پوزیشن کہ ہم لوگوں کو وہ آفر کر سکیں۔ اور ہمارے پاس بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے جس میں ملکی انویسٹر بھی ہیں، غیر ملکی انویسٹرز بھی ہیں۔ تو یہ فریم ورک جب بن جائے گا پھر آپ کو اس پہ مزید پیش رفت نظر۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شکیل صاحب، اور آئی مسٹ اپریشیٹ کہ بہت زبردست یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس بڑے پیمانے پر اسے سراہا بھی گیا ہے اس ساری ایفرٹ کو، پورے ملک میں اس کو آگے لے کر جانا چاہیے، اور خاص طور پہ کراچی میں یہ سسٹم اگر آ جائے تو بہت بہتری ہو سکتی ہے۔ آپ یہ سوچیں، ہم دوسرے ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جاپان آپ جائیں تو وہاں کچرا نظر نہیں آتا کیونکہ انہوں نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ چائنا میں بھی اسی طریقے سے سسٹم بنا ہوا ہے، اور یہ میں یورپ کے علاقوں کی بات نہیں کر رہی، یہ ایشین کنٹریز ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک سسٹم کو اڈاپٹ کر کے اور اس کو فعال بنا کر اور اس کو مینٹین کر کے اپنے شہروں کو، اپنے ملک کو صاف کیا ہوا ہے۔ اس سے بجلی بھی بنائی جا رہی ہے، اس کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے، ریسائکلنگ پروسیس ہو رہا ہے، اس کچرے کی کھپت ہو رہی ہے۔